اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ امن خلقہ 166 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں باقی ماندہ سورہ نمل کی 34 آیات اور 3 رکوع ہیں، جبکہ 9 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل مکمل سورہ القصص شامل ہے۔ پارہ کے آخر میں 4 رکوع اور 44 آیات مبارکہ سورہ العنکبوت کی ہیں۔ میں نے اس پارہ مبارک کو ڈیوائن ڈیزائنز یعنی ربانی نقوش کا نام دیا ہے۔ پارے کی ایک ایک آیت انفرادی شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر نصیحت، ہر داستان ایک ایسا نقش چھوڑ رہی ہے کہ وہ قرآن کی حقانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہر نقش علم و حکمت کی باران رحمت کی مانند ہے، جس سے ہم اپنی روح اور قلب کی سرزمین زرخیز کر سکتے ہیں۔ پہلے رکوع میں کچھ لاجیکل سوال اٹھا کر اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں، مثلا یہ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، بارش کس نے برسائی، کس ہستی نے زمین کو قرارگاہ بنایا، کون ہے جو بے بسوں کی فریاد رسی کرتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے، تخلیق کائنات کون کر رہا ہے، رزق کی فراہمی کہاں سے ہوتی ہے۔ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ سب کچھ اونچی شانوں والے رب کے کارہائے نمایاں ہیں، اور یہ کہ غیب کا علم بھی صرف رب ہی جانتا ہے۔ دوسرے رکوع میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے۔ رب ہماری ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بلا شبہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمام اختلافات کا حل بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ قرآن کی روشنی ان افراد تک پہنچانی ہے جو ریسیپٹیو ہیں۔ دین اسلام کے مخالفین کو نظر انداز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک جانور کا زمین سے نکلنے کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ وہ کہے گا، قیامت کو سچ کیوں نہیں جانتے؟ میں ہی تو قیامت کی نشانی ہوں۔ تیسرے رکوع میں رات کو آرام اور دن کام کاج کے لیے بنانے کا ذکر ہے۔ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ القصص کا پہلا رکوع فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ماں کی حفاظتی تدابیر کا ذکر بھی ہے۔ یوں حکمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں ہی پرورش کا انتظام ہوتا ہے۔ پانچویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہے۔ احساس گناہ پر دعا مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ پھر اسی رکوع میں ہی اللہ رب العزت کی معاف کر دینے کی خوشخبری بھی ہے۔ چھٹے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ ہمدردی اور پھر نکاح کے واقعات ربانی ڈیزائن کا خوبصورت حصہ ہیں۔ ساتویں رکوع میں 10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی مصر کی طرف واپسی کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے حضرت ہارون علیہ السلام کے رسول بنائے جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اسی رکوع میں فرعون کو دعوت توحید دے کر قوم کو تعجب میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر فرعون کے خدائی دعویٰ اور اس پر عذاب الہی کی آمد کا تذکرہ ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تورات جیسی کتاب عنایت فرمائی گئی جو ہدایت اور رحمت کا مجموعہ تھی۔
یوں گزشتہ قوموں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر واضح دلیل ہیں، قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 9ویں رکوع میں اس بات کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ لوگوں کے صبر کی وجہ سے انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ 10ویں رکوع میں یہ بات کھل گئی کہ دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے اور پھر وہ یہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا پانی آیا۔ اس رکوع میں مزید واضح ہو گیا کہ توبہ کرنے والے عنقریب کامیابی پا لیں گے۔ مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، دن اور رات بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ 11ویں رکوع میں قارون کی بغاوت اور قوم کی نصیحت، قارون کی شان و شوکت دیکھ کر لوگوں کے تبصرے، پھر قارون کا عبرتناک انجام، یہ سب ہمیں سبق فراہم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ سب سے بڑھیا رزق علم و حکمت ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 12ویں رکوع میں پرہیزگاروں کے بہترین انجام کا ذکر ہے۔ روز قیامت ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنی شخصیتوں کو ڈیوائن ڈیزائنز کے مطابق ڈھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بھی کئی گنا انعامات کی دسترس رکھتا ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ منصب نبوت عظیم نعمت الہی ہے۔ اس رکوع کی اور سورہ القصص کی آخری آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ اس پارے کا 13واں رکوع اور سورہ العنکبوت کا پہلا رکوع واضح کر رہا ہے کہ مومنوں کا امتحان ان کے ایمان کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کے لیے بہترین اجر و ثواب کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 14ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں موت کے بعد کی زندگی پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کی تڑپ میں اس کی رحمتوں کا راز پوشیدہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید حضرت لوط علیہ السلام قبول فرما کر اپنی قوم میں پرچار کرتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر 16ویں رکوع میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت اور قوم کے عبرتناک انجام کا ذکر بھی ہے۔ واضح ہو گیا کہ ہر نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ رکوع میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس پارہ مبارک کا لب لباب یہ ہے کہ ربانی نقوش ان منطقی سوالات کا جواب دے رہے ہیں جو رب کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے کے لیے اٹھائے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے تمام اختلافات کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اس پارہ مبارک میں رب تعالی انبیاء کرام کے دینی واقعات کی ڈیزائننگ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مہر ثبت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ رب کے رزق کے شاہکار بھی نرالے ہیں، جب چاہے جس کے لیے چاہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا مانگنے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے جو واضح کر رہا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ جو رزق رب ہمیں عنایت فرماتا ہے
اس میں سے خرچ کیا جائے۔ یہ بھی علم میں آ گیا کہ جذبہ معافی میں ایسی قوت پنہا ہوتی ہے کہ رب کی رحمت جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت ایک نیکی پر 10 گنا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اگر ہم نقوش ربانی سے سبق لیں تو 10 گنا سے بھی کئی گنا انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے ہر پہلو میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی روشنی پھیلانے میں ہم علمی کردار کے ساتھ ساتھ عملی نمونہ بن کر بھی ربانی نقوش چھوڑیں۔ یا کریم مولا، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر صبر و تحمل کی نعمت عطا فرما تاکہ ہم تیرے دگنے اجر کے مستحق ہو سکیں۔ یا پاک مولا، ہمیں ایسی خصوصی ہدایت فرما کہ ہم ہر برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں علم و حکمت سمیت ہر قسم کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اندر اپنی ذات باری تعالیٰ سے شرف ملاقات کی تڑپ پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔